اس بے چین دنیا میں اگر کوئی شخص خوش ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، اصل میں ہم خدا کے پردے میں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں ضرور دیکھتا ہے، وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسے باتیں کیا کرو جیسے وہ تمہارا اچھا دوست ہے، اس کو اپنی باتیں ایسے سنایا کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو روح میں چھپی اذیت اور تمہارے آنسوؤں میں چھپی بے بسی کو خوب جانتا ہے۔ اس کی تاخیر کے پیچھے تمہارے ہی لیے کوئی بڑی خیر چھپی ہوتی ہے۔ تکلیفوں سے گزرے بغیر کیسے پتا چلے گا کہ تمہارا رب مشکل کشا ہے؟ بن مانگے ہی مل جائے تو کیسے یقین ہوگا تمہارا رب دعاؤں کا بہت سننے والا ہے؟ اگر سب تمہارے ساتھ رہیں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا؟ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دی جائے گی تو تم ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دو گے، تو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ سنو، تم انسان ہو، اس قابل نہیں ہو کہ اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکو۔ تم ہر حال میں اس پر یقین رکھو، تمہارا رب وہی ہے جس نے سمندر کے بیچ سے موسیٰ کے لیے راستہ نکالا تھا، ابراہیم کو آگ اور یونس کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا تھا۔ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے، اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے، اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے، اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جڑواتا ہے، اللہ حالات سے مجبور ہو کر تمہیں سجدوں تک لے کر آتا ہے، اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے۔ یہ وہی اللہ ہے جو آزمائش سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لے آتا ہے۔ اگر اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو، واپس لے لیتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہو۔ اللہ سے جڑ جائیں، دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اگر اللہ سے دور ہو گئے تو اس فانی دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب گئے تو سوائے خسارے کے کچھ بھی پلے نہیں رہے گا۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ کاش ہم فلاں انسان کی جگہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ یاد رکھیں، کبھی بھی اپنا موازنہ کسی کے ساتھ مت کریں، کیونکہ سب کا سلیبس الگ ہے، سب کا امتحان الگ ہے، سب کی پریشانیاں دنیا و آخرت، درجے اور مقام سب الگ الگ ہیں۔ انسان کے ساتھ موازنہ تو بنتا ہی نہیں۔ بس اپنے آخرت کے امتحان پر فوکس کیجئے، صبر کریں، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ قسمت تو اللہ نے لکھی ہے، پھر وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمیں صرف رب پر یقین کرنا چاہیے اور قسمت کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ پھر دیکھنا تمہارا یہی یقین بہت جلد خوشخبری لائے گا، اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا۔ وہ حدیث ہے نا، کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچئے جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا آزمائش کے لیے۔ دنیا بہت بڑی ہے، مگر کچھ ہی لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں جن کو وہ آزمائش کے لیے چنتا ہے، جنہیں وہ یا تو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، یا ہدایت دینا چاہتا ہے، یا پھر صابر بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر تم آزمائش کے لیے چن لیے گئے ہو تو شکر ادا کرو۔ اللہ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے، اے مالک کن فیکون، سب کی مشکلیں آسان فرما دے۔ اے اللہ، تو ہمارے دل کی تڑپ اور ہماری بے بسیاں خوب جانتا ہے۔ ہماری وہ خاموش دعائیں جو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، ان پر اپنی خاص رحمت سے کن فرما دے۔ اے رحیم و کریم اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہے۔ بے شک ہم خطا کار ہیں لیکن تو رحیم ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔